سر تاسو پولیس براتونو هغې موږ په عادت کړو وي جیبونه واخې نیمې راکوې موږ به نیمې ورکولې که موږ به داسې سر دلته که چې څه کېږي د پولیس په تھرو کېږي. بہت سارے لوگوں نے شکایت کی تھی کہ یہاں پہ منشیات اور غیر اخلاقی کام ہو رہے ہیں. لوگ بھی یہاں پر نہیں آئے گا اور گند مند کام بھی ختم کر کے اس وجہ سے میں بہت خوش ہوں. پہلے ہوتا تھا یہاں سب کچھ ہوتا تھا بس ہو گیا بدی زی تمداد راضی دل چې راضي یا به زناله راضي صحیح ده سر یا به زموږ خواهش کوي موږ له به راضي نو څه له راضي خپل مور پلار لرونو خویندو له ولې نه ورکوي. اقبال پلازے میں غیر اخلاقی جرائم فحش اور یعنی اس قسم کے مطلب کام چلتے ہیں. نہ ماریو کا خور بخورو نہ مگرمچ خپل بچے بخورو. دا د اوس د سی چو صاحب راغی ډي سي پي صاحب راغی چې هغه نه مني اوس دې وشي که نه نه کېږي سر خو ستاسو پولیس موږ پهله دیو منله نو دلته به هر څه کېده اوس دیو نه مني نو اوس بس وہ سسٹم نه کېږي. پولیس والا کے ساتھ بھی آئس بھی ہے پاؤڈر بھی ہے چرس بھی ہے میں نے کو بھی بیچتے ہو. طرف سے ایک مانیٹرنگ ٹیم بھی بنائی. جی میں نے بار پلازا کی مانیٹرنگ ٹیم. جی 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 آج سرچ آپریشن بھی ہوا اور آپ لوگوں سے برآمد بھی ہوئی چیزیں. تو اس کے بعد جو ہے اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی ایسے قدم اٹھایا یا کسی بھی غلط چیزوں میں آپ لوگ ملوث ہو گئے تو پھر ہم آپ لوگوں کے پیچھے نہیں آئیں گے. زه اوس ځم زه یو چرسو دانه ځان سره راوړم دا پولیس چې کونه په کونه خلکو پسې ګرځي دي موږ نه رانیسي. تو تینوں پلازے میں ہم نے ڈور ٹو ڈور آپریشن کیا. اس میں ہمیں تقریباً بہت سے کمروں سے اس طرح غیر اخلاقی چیزیں نارکاٹکس وغیرہ آئس یہ ہمیں ملے. اس کے خلاف ہم نے پراپر قانونی کارروائی کی. تر سره ډېر ثبوتونه شته دي چې کم کم پولیس راوړي دي کم کم بس زه به درته داسې ووایم چې دود به دود شي او پانی به پانی شي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین پشاور میں جب بھی غیر اخلاقی ویڈیوز اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا جاتا ہے تو اقبال پلازا ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. عام طور پر یہی بات سامنے آتی ہے کہ اقبال پلازا میں کھلے عام زنا اور دیگر غیر اخلاقی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ منشیات اور آئس کھلے عام فروخت ہو رہی ہے لیکن پولیس ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی. لیکن آج میں موجود ہوں اقبال پلازا کے باہری. پولیس نے آپریشن بھی کیا اور جگہ جگہ کی تلاشی بھی لی. اس حوالے سے ہم ایس پی فقیر آباد سے بھی بات کریں گے, ڈی ایس پی اور خواجہ سرا سے بھی خصوصی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ہم نے یہاں پہ سرچ کیا اور جو لوگ غلط کاموں میں ملوث تھے ان کے خلاف ہم نے کارروائیاں کی. اتنا زیادہ چرس اتنا زیادہ پاؤڈر تو عام لوگ تو یہاں پر نہیں پہنچے گا تو پولیس والا کے ساتھ ہے نا. ہر پولیس تانے تے کس تلو ویسے اقبال پلازے تے تلو ہما نے 1,90,000 روپے اغستی ری بیا پولیس رالو نو 90,000 روپے واپس کڑی دی کہ سا حقیقت شتا سردا خړو ما ته پته نه دا خو درو بتاؤ. خاندل کمروں کو تالے لگے ہوئے ہیں. جب آپ پہلی دفعہ آئے یہاں پر جب آپ نے آپریشن کیا اس وقت یہ کمرے کھلے تھے یہاں پر خواجہ سرا موجود تھے؟ څنګه د افسرانو څخه خیال ساتو چې کوم افسرانو موږ لروړي کم پولیس چې موږ لروړي دي تای موږ څخه خیال ساتو موږ سره باقاعده ویډیوګان شته باقاعده ثبوتونه شته. خود ہر کمرے میں گئے, تالے توڑوائے, صندوق توڑوایا, وہ ساری چیزیں ریکور کی جو ہماری سوچ میں بھی خود بھی نہیں تھے. غټ سړی د حکومت په گاڑی کې راوړي د سرکاري گاڑیو کې موږ ته راوړي. وزیر اعلیٰ کے آفس کے باہر ہم 4 بار گئے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں کہ انہوں نے ہمارا ایک تماشا بنایا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ لوگوں سے نہیں ملتا. دانا چې بس یو هفته د پاره به ماحول سیټ به یو هفته پس بیا واپس هغه روټین شروع. تاسو ماحول نه خرابوي نو نه خرابي نو موږ ماحول نه خرابو خو زه مجبوری بشي کنه سر. جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایس پی فقیر آباد ڈویژن ارشد خان موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ. موجود ہیں اس وقت اقبال پلازے کے نیچے. کافی شکایات ملتی تھیں خواجہ سراؤں کے حوالے سے. ایکشن لیا گیا کیا مزید کیا اقدامات ہونے جا رہے ہیں؟ بالکل یہ اقبال پلازا جو ہے یہاں پہ سارے خواجہ سرا رہائش پذیر تھے اور اب بھی ہے. تو جو لوکل عوام ہے اور اس کے علاوہ جو نمائندے ہیں بہت سارے لوگوں نے شکایت کی تھی کہ یہاں پہ منشیات اور غیر اخلاقی کام ہو رہے ہیں. تو ہم نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی میں ہم نے تمام مکتب فکر کے لوگ جو تھے ان کو مدعو کیا جس میں تاجر برادری پریس کلب سے نمائندہ تھا اور اسی طرح خواجہ سراؤں کے بھی نمائندے تھے. اس میں علماء کرام تھے. تو ہم سب نے مل کے میرے آفس میں وہاں پہ ہم نے ایک میٹنگ کیا. میٹنگ میں سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ یہ جو غلط کام ہو رہے ہیں اس سے ہمارا جو اگلے آنے والا نسل ہے, بچے ہیں اور آس پاس جو کاروباری حضرات ہیں تو
تو یہ سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تو سب نے مل کے اس میں اپنا حصہ ڈالا. ہم نے یہاں پہ سرچ کیا اور جو لوگ غلط کاموں میں ملوث تھے ان کے خلاف ہم نے کارروائیاں کی. آج دوبارہ ہم آئے ہیں تو فرق آپ کو صاف نظر آ رہے ہیں. اور الحمدللہ خواجہ سراؤں کے جتنے بھی نمائندہ ہمارے ساتھ وہاں پہ میٹنگ میں موجود تھے انہوں نے کوآپریشن کیا ہمارے ساتھ, بہت زیادہ کوآپریٹ کیا, اور ان کے کوآپریشن کی وجہ سے آج یہاں پہ ماحول الحمدللہ بہت چینج ہو گیا. سر آپ نہیں سمجھتے ایسا ہی ایک بازار حسن لاہور میں ہوا کرتا تھا جب ہم چھوٹے تھے, پھر اس کے خلاف بھی کافی ان کی مخالفت ہوئی, کافی کریک ڈاؤن ہوئے, وہ بازار حسن ختم ہوا. نام نہیں لینا چاہتا, آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کا نام ایک اسپیسیفک نام تھا اس بازار کا. پھر اس کے بعد پورے جو لاہور تھا وہاں پہ وہ پھیلے. یہاں پر اقبال پلازا ہے, یہ آپ ختم کر دیں گے, آپریشن ہو جائے گا. یہاں سے پورے پشاور میں خواجہ سرا نہیں منتقل ہوں گے, پورا پشاور آپ کو اقبال پلازے کی صورت میں نہیں ملے گا. بہت اچھی بات آپ نے پوچھی. یہاں پہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہاں سے ہم خواجہ سراؤں کو شفٹ کر کے سارے پشاور میں ان کو ادھر ادھر پھیلا دیں. یہ یہاں پہ موجود رہیں گے, لیکن جو خواجہ سرا تھے یا دوسرے بھی جو بھی لوگ تھے لیکن جو غلط کام کر رہے تھے, منشیات فروش تھے یا غیر اخلاقی جرائم میں ملوث تھے, ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. باقی ان کو ہم نے کہا ہے کہ ہم آپ کے لیے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور جہاں جہاں پہ ہماری طرف سے ہو سکتا ہے تو ہم ان کے لیے ہر جگہ پہ آواز بھی اٹھائیں گے کہ ان کو فیسلٹیز بھی ملے, ان کو اپنا حق بھی ملے, لیکن جو غلط کام کریں گے تو ان کے خلاف ہم اسٹرکٹلی ایکشن لیں گے. آپ کی بات کہ یہاں پہ خواجہ سرا رہائش کے طور پر یہ پلازا استعمال کریں, غیر اخلاقی کام, منشیات, یہ چیز ختم کر دیں. لیکن ایک سوال اور ہے, کیا گلبہار میں جو خواجہ سرا رہ رہے ہیں امامیہ کالونی میں, وہاں پر غیر اخلاقی حرکت نہیں ہوتی, غیر اخلاقی کام نہیں ہوتے؟ اسی طرح تھانہ کوتوالی کی حدود میں خواجہ سرا رہ رہے ہیں, وہاں پر بھی نہیں ہوتے. اشنگری میں رہ رہے ہیں, کیا وہاں پر بھی نہیں ہوتے, صرف یہیں پر ہوتے ہیں؟ دیکھیں, اقبال پلازا جو ہے یہ بہت پرانا ان کا گڑھ ہے. گڑھ اس طرح ہے کہ یہاں پہ بہت سارے خواجہ سرا رہائش پذیر ہے. باقی دوسرے جو جگہ ہے وہاں پہ یا تو وہاں پہ تعداد کم ہے اور یہاں پہ وہ بعد میں آئے, یعنی کہ پچھلے 2-3 سال میں 5 سال میں یہاں پہ شفٹ ہو گئے, یہاں پہ سالوں سے رہ رہے. تو یہاں پہ جو بدنامی کا باعث بن گیا تھا فقیر آباد علاقے کے لیے, تو چونکہ یہ بڑا ان کا مرکز تھا تو پہلا ٹارگٹ یہ ہے. اور اس کے بعد جہاں پہ بھی اس طرح کے غلط حرکات ہوں گے, جو منشیات فروشی ہوگی, تو ان کے خلاف وہاں پہ بھی انشاءاللہ کارروائیاں کریں گے. جی ناظرین, اس وقت میں بدنام زمانہ اور انتہائی مشہور اقبال پلازے کے اندر موجود ہوں. یہاں پر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا فوٹیجز میں کمروں کو تالے لگے ہوئے ہیں اور انتہائی بدبو ہے. یہاں پر سانس لینا بھی بہت ہی مشکل ہے. میرے ساتھ ڈی ایس پی فقیر آباد موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ عمر بھائی, موجود ہیں اقبال پلازا میں. کبھی تصور تھا کہ پولیس پلازے کے اندر گھسے گی؟ پولیس کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا مشکل ٹاسک تھا. یہ تقریباً پچھلے 2 دہائیوں سے پشاور اور آس پاس کے ضلع قبل کے تمام KPK کے لوگوں کو, کیونکہ پشاور ایک سینٹرلائز جگہ, ان کو تمام لوگوں کو یہ تحفظ تھی تمام لوگوں کی کہ اقبال پلازے میں غیر اخلاقی جرائم, فحش اور عریان اس قسم کے مطلب کام چلتے ہیں. اور پشاور پولیس نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا. حالانکہ اس طرح نہیں, پشاور پولیس سے پہلے بھی آپریشن کر چکے ہیں, لیکن اس دفعہ جو ہم نے آپریشن کیا اس کا طریقہ کار کچھ منفرد تھا. وہ اس طرح تھا کہ پہلے ہماری کمانڈ کی لیول پر میٹنگ ہوئی, پھر وہاں سے ہمیں ڈائریکشن ایشو ہوئی کہ آپ علماء کرام, علاقہ مکینوں سے ناظمان, ذمہ داران اور اس طرح ٹرانس کمیونٹی کے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو یہ تمام صورتحال سے آگاہ کرے. تو پچھلے ہفتے ہماری ایک میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا, یہ فیصلہ ہوا کہ جتنے بھی اخلاقی جرائم میں ٹرانس کمیونٹی ملوث ہے, تمام ٹرانس کمیونٹی نہیں لیکن جو ٹرانس کمیونٹی کے ٹرانسجینڈر ہیں اس غیر اخلاقی جرائم میں, مطلب نارکوٹکس اس طرح اور غیر اخلاقی جرائم ملازمے, تو ان کے خلاف بلا تفریق آپ کارروائی کریں. تو اس سلسلے میں ہم نے یہاں پہ ایک آپریشن لانچ کیا اور اس آپریشن میں اقبال پلازا اور اقبال پلازا کے ساتھ ایک دوسرا ایڈجسٹنٹ پلازا, وہ بھی اقبال پلازا کے نام
سے مشہور ہے، اور اس پلازے کے بیک سائڈ پہ ایک دوسرا پلازا ہے پرویز پلازا. تو تینوں پلازے میں ہم نے ڈور ٹو ڈور آپریشن کیا. اس میں ہمیں تقریباً بہت سے کمروں سے اس طرح غیر اخلاقی چیزیں نارکاٹکس وغیرہ یہ ہمیں ملے. اس کے خلاف ہم نے پراپر قانونی کارروائی کی. آپ چونکہ یہاں سرکل ڈی ایس پی ہیں، آپ اس وقت دیکھ لیں موجود ہیں، شاید آپ بھی سانس نہیں لے سکتے بدبو کی وجہ سے، ہم بھی یہ اور ساتھی جتنے بھی ہیں، کمروں کو تالے لگے ہوئے ہیں. جب آپ پہلی دفعہ آئے یہاں پر، جب آپ نے آپریشن کیا، اس وقت یہ کمرے کھلے تھے، یہاں پر خواجہ سرا موجود تھے؟ بالکل تبدیلی بالکل آ گئی. ابھی پولیس بھی تبدیلی دیکھ رہی، عام لوگ بھی تبدیلی دیکھ رہی. اور جب پہلی دفعہ یہاں پہ آئے تو بالکل یہاں پہ ایک عجیب قسم کا ماحول تھا. لوگ ٹرانس کمیونٹی کی ٹرانسجنڈر بھی اس طرح بھی تھے جو روڈ کنارے کھڑے. تو انہوں نے ایک بازار، عجیب قسم کا بازار گرم رکھا تھا. اور اس کے علاوہ مطلب ان کے مخصوص گاہک تھے، تو ان گاہکوں کو یہ آئس بھی دیتے تھے، چرس بھی دیتے تھے. 3-4 ایسے ٹرانسجنڈر ہیں جو وہ اس کسی گناؤنی حرکات میں اور اس میں وہ ملوث تھے. تو اس کے خلاف ہم نے کریک ڈاؤن جو ہی شروع کیا. تو ان کے کمروں سے بالکل ہمیں آئس اور چرس، افیون وغیرہ یہ چیزیں ہمیں ان کے خلاف ہم نے قانونی کارروائی کی. جب پچھلے دن ہم نے آپریشن یہاں پہ لانچ کیا تو واقعی عجیب قسم کا ماحول تھا. ابھی الحمدللہ بالکل منفرد ہے. یہ ٹرانس کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. جو ریاست پاکستان اور ایران پاکستان ان کو تحفظ دیا، ان کے حقوق دیا، ان حقوق کو مد نظر رکھ کے یہ اپنے کام ابھی آگے چلاتے ہیں. اس وقت جب آپ نے آپریشن کیا تھا تو یہاں سے کیا کیا برآمد ہوا تھا؟ تقریباً 2-3 کمرے اس طرح تھے. ان سے ہمیں آئس، چرس اور تقریباً 17-18 موبائل ملے. اور وہ موبائل ابھی ہماری جو ٹیکنیکل ونگ ہے وہ دیکھ رہی کہ یہ سنیچ شدہ موبائل ہے یا چوری کی موبائل ہے، اس پہ ابھی پولیس کام کر رہی ہے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ خواجہ سرا ایسوسی ایشن کی صوبائی صدر آرزو خان موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. آرزو خان، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. موجود ہے اس وقت اقبال پلازے میں. کافی شکایات تھی پشاور کے اقبال پلازے کے خلاف. پولیس نے پہلے بھی آپریشن کیا، آج پھر آپریشن ہوا، مطمئن ہے اس آپریشن سے؟ جی کیوں نہیں. ایس پی صاحب نے خود ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں چیئرمین اور تاجران اور ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب عمر صاحب تھے، ارشد صاحب تھا. انہوں نے ہمیں ممبرز دیا اس کمیٹی کا. اور ریسنٹلی ہم نے پھر ان کے ساتھ سرچ آپریشن کیا یہاں اقبال پلازے میں، پرویز پلازے میں، اجوا ٹاور. اور یہاں پر جو چیزیں تھیں انہوں نے ریکور بھی کروا دی. جو خواجہ سرا یہاں پر 3-4 ایسے تھے جن کے اوپر ساری کمیونٹی تنقید کا نشانہ بن گیا تھا. اور ہم نے ان کو سمجھایا بھی کہ آئندہ آپ لوگ کے ساتھ ہم نہیں ہوں گے. آج سرچ آپریشن بھی ہوا اور آپ لوگوں سے برآمد بھی ہوئی چیزیں. تو اس کے بعد جو ہے اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی ایسے قدم اٹھایا یا کسی بھی غلط چیزوں میں آپ لوگ ملوث ہو گئے تو پھر ہم آپ لوگوں کے پیچھے نہیں آئیں گے. اور نہ آپ لوگوں کو پھر حق بنتا ہے کہ آپ سارے پلازے کے ٹرانسجنڈر اکٹھا ہو کے کسی پولیس ڈپارٹمنٹ کی کسی بھی پولیس کا بےعزتی کریں، یا ایس ایچ او صاحبان کا، یا ایس پی صاحب کا، یا ڈی ایس پی صاحب کا، کیونکہ ہم آپ لوگوں کے خلاف قانون کارروائی کریں گے. اور ریسنٹلی ابھی میں نے پریس کلب میں خیبر پختونخوا کے ریکارڈ میں سب سے پہلے میں نے اس چیز کے اوپر آواز اٹھائی ہے کہ اقبال پلازا اور جو لاہور اڈے کے ساتھ جو گلی ہے وہاں پر جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں ان چیزوں کو ختم کیا جائے. تو یہ بہت اچھا آپریشن تھا. اس کی وجہ سے بہت کمی آ چکی ہے، بہت نارمل ہو چکے لوگ، اور یہاں پر وہ چیزیں ختم ہو چکی. اقبال پلازے میں، پرویز پلازے میں تو تھا نہیں، اجوا ٹاور میں بھی نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں جو بدنام زمانے کے ساتھ یہ پلازے میں یاد کیا جاتا تھا اور ہماری کمیونٹی کا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا. تو ماشاءاللہ سر کے ساتھ ہم نے خود ہر کمرے میں گئے، تالے توڑوائے، صندوق توڑوایا، وہ ساری چیزیں ریکور کی جو ہماری سوچ میں بھی خود بھی نہیں تھے. اور وہ چیزیں سارے نکال کے اب یہاں کی صفائی ستھرائی کروا دی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ایسی کوئی نوبت ان لوگوں کے ساتھ. آپ نے کبھی آواز اٹھائی ان کے لیے کہ ان کو جابز دیں وغیرہ؟ سر 4 دفعہ میری منسٹر صاحب کے ساتھ، سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ کے منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے وزیر اعلیٰ کے آفس کے باہر ہم 4 بار گئے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں کہ انہوں نے ہمارا ایک تماشا بنایا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ لوگوں سے نہیں ملتا، علی امین گنڈا پور صاحب. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم اس معاشرے کا حصہ نہیں ہیں؟ یہ خواجہ سرا، یہ آپ دیکھیں گے یہ بیچارہ ڈسیبل ہو چکے، اسپیشل پرسن بن چکے. 2 دفعہ ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے. ان کا نام کالج جگہ پہ ہوا تھا، اسی جگہ پہ کالج. یہ تو کافی مشہور خواجہ سرا تھا یہاں کے، یہ اقبال پلازا کا. ان سے بھی بات کریں گے ہم. پہلے یہ بتائیں یہاں پر اقبال پلازا میں کس قسم کے لوگ آتے تھے ان خواجہ سراؤں کے لیے؟ دیکھیں سر، اقبال پلازا ایک بدنام زمانہ کے نام میں آ جاتا ہے ان کا نام نا. تو یہاں پر کوئی مولوی تو نہیں آئے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی بدنام بندہ ہوگا وہی ادھر آئے گا. لیکن
آتا کیوں ہے اس کے بارے میں کسی نے بات کی ہے؟ نہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر یہاں پر کوئی آتا ہے تو یہ لوگ اگر اپنے رینٹ دے رہے ہیں تو کہاں سے دیں گے؟ وہی گندے لوگوں کے ساتھ یہ سپورٹ کریں گے, ان سے یہ اپنا مطلب بھی نکالیں گے, وہ ان سے اپنا مطلب بھی نکالیں گے, تو یہ یہاں پر رینٹ دیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر وہ بدنام لوگ آ رہے ہیں, وہ تو نظر آ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو آ رہے ہیں, لیکن کیوں آ رہے ہیں, کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ اس ٹائم 144 لگا ہوا ہے, فنکشن بند ہے, ساؤنڈ بند کیا جاتا ہے, فنکشن کے اوپر جتنے لوگ ہوتے ہیں, جتنے خواجہ سرا ہوتی ہیں, ان کے اوپر لاٹھی چارج ہو جاتی ہیں. اب اس ٹائم ٹھیک ہے, اگر اقبال پلازا میں جو چیزیں سرچ آپریشن ہو چکی, جو چیزیں ختم ہو چکی ہیں, اگر عام سا ایک بندہ ابھی آتا ہے اور ان کو فنکشن دیتا ہے تو لوگ تو اب یہی سمجھیں گے کہ نہیں یہ کسی اور نیت سے گیا ہوا ہے, تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے. یہ ایسا ہی بدنام ہو گیا ہے کہ یہاں پر اگر مولوی حضرات بھی آئیں تو وہ کہیں گے نہیں یہ تو کسی اور کام کے لیے گئے. تو یہ بات ہے سر کہ یہاں پر اگر وہ کرمنل لوگ آتے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی سرچ آپریشن نہیں ہوا, اور وہ یہاں پر بھی ان لوگوں کے ساتھ محفوظ ہو جاتا ہے کہ چلو ہم بھی یہاں پر آ کے ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, تو یہاں پر پوچھ تاچھ کر وہ نہیں, ابھی آئیں گے, پولیس بھی آئے گی, سرچ آپریشن بھی اب سرچ آپریشن ہو گیا ماشاءاللہ, اب یہاں پر پولیس بھی آئیں گی. یہاں پر ہم نے ایک اور فوکل پرسن رکھا جن کا ہم نام میڈیا پہ نہیں بتاتے, وہ ہم نے خوفیہ رکھا. یہاں پر کوئی الٹا سیدھا کام ہوگا وہ ہمیں بتائے گا, ہم ڈائریکٹلی ڈی ایس پی صاحب عمر صاحب نے اپنی طرف سے ایک مانیٹرنگ ٹیم بھی بنائی. جی میں نے بار پلازا کی مانیٹرنگ ٹیم, جی 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 وہ بھی بنا. ابھی کالجے سے بات کرتے, آپ کتنے عرصے سے یہاں پر مقیم ہیں اس پلازے میں؟ میرا تو 5 سال ہو گیا یہاں پر. کتنے خواجہ سرا ہوں گے ٹوٹل؟ 300 کے قریب. جی. جب پولیس نے آپریشن کیا اس کے بعد یہاں کا ماحول اب کیسا ہے, کتنی مثبت تبدیلی آئی ہے؟ ابھی تو میں بہت خوش ہوں, تبدیلی بھی آئے گا, لوگ بھی یہاں پر نہیں آئے گا, اور گند مند کام بھی ختم کر گئے, اس وجہ سے میں بہت خوش ہوں. پہلے ہوتا تھا یہاں سب کچھ ہوتا تھا, بس ہو گیا کیوں نہیں, کیونکہ ٹک ٹاک کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ آپ کی کافی ویڈیوز آتی تھی, کالج خواجہ سرا اور کالج کافی نام تھا آپ کا. تو ابھی کیا, ابھی اس کے بعد کیا حالات کیسے ہیں؟ بس حالات تو ابھی صحیح ہے, بس امن ہو گیا. ہاں امن ہو گیا. وہ جو کام ہوتے تھے وہ ختم ہو گیا. کام تو یہاں پر نہیں, لیکن باہر سے لوگ آتے ہو نا, غریب لوگ, یا میں خواجہ سرا میں باہر جاؤں گی, میں تو آئس یا چرس یا پاؤڈر یہاں پر لے کے آؤں گی, تو پولیس والا میرے کو نہیں پکڑائے گا. وہ تو آپ کا پولیس والا لوگ یہاں پر آئے گا, پولیس والے کے ساتھ بھی آئس بھی ہے, پاؤڈر بھی ہے, چرس بھی ہے, میرے کو بھی بیچتے ہو. پولیس کے پاس ہوتے ہیں؟ ہاں پولیس کے پاس. غریب لوگ تو ایک بندہ تو یہاں پہ وہاں سے آئے گا, ایک چرس اس کے پاس سے, ایک سرگٹ کا چرس ہے, تو آپ نے کو نہیں پکڑائے گا, پولیس والے نہیں پکڑائے گا. اتنا زیادہ چرس, اتنا زیادہ پاؤڈر, تو عام لوگ تو یہاں پر نہیں پہنچے گا, تو پولیس والا کے ساتھ ہے نا, پولیس والے کے ساتھ ہے. تھوڑا سا پشتو میں ایکسپلین کر دو. سنگا پولیس والا سنگا دا زم لکه دا بار چې گیر شي په سټاپونو باندې گیر شي, په هر ځایونو باندې گیر شي, دا پاوډر آیس چېرته ځي؟ دا خو هغوی کورونو ته نه وړي, حکومت ته یې نه شو کوي, څه بل ځای کې نه شو کوي, خو دغه بس چې کوم ځای کې څوک خرڅوي هغوی له یې راوړي نه, باره په هغې خرڅوي, بیا هغې مخکې بیا په نورو هغې بیا په مخکې په نورو خرڅوي. دا خو زه بار بار دا چغیم, دا په دغه والا چې ګیر شي, دا په موټروی باندې چې پاوډر ګیر شي, چرس ګیر شي, آیس, هغوی خو ټول څه جج ته نه پیش کوي, او نه جج ګوري چې دا چرس دی, دا پاوډر دی, آیس دی, هغوی په خپلو پیکټو کې چې څه واچي هغه واچي, نور خو هغوی وروستو خلکو باندې خرڅوي. دلته به راوړل, دلته به خرڅول, دلته راسره ډېر ثبوتونه شته دي چې کم کم پولیس راوړي دي, کم بس زه به درته داسې ووایم چې دود به دود شي او پانی به پانی شي, چې په موږ راټیټه شوه, موږ د افسرانو څه خیال ساتو, چې کوم افسرانو موږ له راوړي, کم پولیس چې موږ له راوړي دي, د هغوی موږ څه خیال ساتو, موږ سره باقاعده ویډیوګانې شته, باقاعده ثبوتونه شته, هر سره چېرته به ونیولې شو دلته به یې د پلازو ته یې راوړي دي, بارې په ځایونو کې دا غټ ډیلران چېرته ځي, د ډیلران له ورکوي که نه. زه اوس ځیم, زه یو چرسو دانه ځان سره راوړم, دا پولیس چې کونه په کونه خلکو پسې ګرځي دي موږ نه رانیسي, خو چې کوم د حکومت غټ سړي, د حکومت په ګاډي کې راوړي, د سرکاري ګاډو کې موږ ته راوړي, سرکاري ته غریب سړی دلته کې یو سړی چرس والي, تاسو تر بار روډه پورځي, دا پولیس یې پرېږدي, پیسې ته باقاعده والي, چرس ته والي, پاوډر ته والي, خو چې دا راوړي دا خو په غټه طبقه راځي, غریب سړی خو سرکاري ګاډي هغې کې راوړلی شي په منونو باندې, ولا پېښور ته دونه چې راځي دا د کوم ځای نه راځي. لکه څنګه تا وویل چې ما سره ثبوتونه هم شته, دلته څو پیره به دلته راوړي؟ ډېره پیرې موږ له دې راوړي, دغه پاټلو ته دغه له راوړي که نه, ساکیانو له راوړي که نه, څه صحیح هغې کې هر څه چې څه دا دي په موټروی ګیر کې, کسټم والا دا هر څه چټینګ کې دا چېرته ځي. اوس هغه نه پس کله پولیس آپریشن وکړو دلته څه څه میلاو شوي؟ دلته هېڅ هم نه دی میلاو شوي. خو یې آیس هم و, ډانس ګولۍ هم وې, چا سره برآمد شوي دي سر؟ موږ سرچ کړی نو چې وایي لکه هغه صحیح ده, پولیس چې وایي نو پولیس هغه ټایم اجرا ولې نه ګرفتار و, لاس پهله ویډیو به یې کړې وه, څو
سرچ اپریشن چې کله شي هغه ما ته پته نشته دی هغه زه خاصر چې راغله زه خو تاسو ته پر دا راته وایه پهله به چې پولیس راتلو دلته تاسو به بره کاڼو نه به ویشتل کله به پسې اوازونه کول کله به هم کپړې شلولې نن چې موږ رالو پولیس هم وکته پولیس سرچ هم وکړو میډیم شته تاسو هېڅ مزاحمت ونه کړو سر تاسو پولیس به راته نو هغې موږ په عادت کړو وي جیبونه واخې نیمې راکوې موږ به نیمې ورکولې که موږ به داسې سر دلته که چې څه کېږي د پولیس په ترو کېږي دا د اوس چې د ای سی چو صاحب راغی ډي سي پي صاحب راغی چې هغه نه مني اوس دې وشي که نه نه کېږي سر خو ستاسو پولیس موږ پهله دیو منله نو دلته به هر څه کېده اوس دیو نه مني نو اوس به سم اوس هېڅ هم نه کېږي دا ښه شوه که نه دا بالکل ښه شوه ستاسو پولیس چې به موږ په دلته کې اجرا به 2000 روپۍ د چا نه وښکلې ستاسو پولیس به ترې پکې زر اخیستې دا راته ووایه سهار پولیس تاڼې ته یو کس تللی و وایي زه اقبال پلازې ته تللی وم ما نه 1,90,000 روپۍ اخیستې دي بیا پولیس رالو نو وایي 90,000 روپۍ واپس کړي دي دې کې څه حقیقت شته سر دا خوړو ما ته پته نه دا خو دروغ تا وخاندل نه نه دا خبره مې دې پورې وکړه چې 1,70,000 وې نو دا چې ورکولې دا ټولې وه دا کم یو پولیس ورسره راغلی و کم قرابات تاڼه کې وایي 1,90,000 روپۍ ښه نو چې 1,90,000 یې تېستې وې دا نیمې ورکولې دا ټولې ولې نه وړې نو بس هغه په دې باندې اجرا ګوټ کړو چاري کړې وه اجرا پې مزدوري کړې چې وړې ټولې به یې ته وړې چې نه وړې چې هغه خیراتي منلې ټولې به یې موږ ته پرېښې وې نو اجرا ته واغست بس اجرا ته چې سر اخیستی یو خبره ما مخکې ویډیو هم کړې زما هغه ویډیو ډېره وایرل ګرځي چې دلته نه جومات شته نه مرکز شته نه موږ څوک هېڅ چېرته موږ نه بوځي خلکو په دې ځای ته هم دا دې راځي دې له چې راځي یا به زناله راځي صحیح ده سر یا به زموږ خواهش کوي موږ له به راځي نو څه له راځي خپل مور پلار لرونو خویندو له ولې نه ورکوي او دا موږ له چې کوم خلک راځي سر دا موږ روزانه ولي زموږ نه خو سم چرګان جوړ کړي دي کله هم یو ځای ولي کله هم بل ځای ولي ته هغه ټایم کې ته دې خلکو پلاران ته دې خلکو وروڼه ته دې چې موږ یې پایار وکړو ډایرکټ پلار مور وي دا موږ حق کړي دي صحیح ده سر بله ورځ چې موږ ګورو هغه پلار مور سره هغه کسان ناست دي نو دا صرف زموږ دپاره یې حق کي او بیا ځان سره یو ښکلی میسج ورکړه زموږ په دې کیمرا زه میسج دا ورکوم چې بس دې پلازې ته موږ خراب یو نو تاسو سم خلک یې تاسو مه راځئ دلته موږ خو خراب یو که نه تاسو مه راځئ دې پلازې ته دې خرابو خلکو له دې سم خلک نه راځي او سر که داسې درته ووایم نو موږ خراب یو په دې جوماتونو کې چې دا کوم چلونه کېږي په دې مدرسو کې دا کوم چلونه کېږي دا وړې وړې جنکې دي د هر ځایونو کې دا تاسو ګورئ د ویډیو باندې ګورئ بله چې د ماشومې سره زناګانې شوي دي د ماشومان سره زناګانې کېږي صحیح ده سر نو هغه خلک ولې نه ګرفتارېږي صرف موږ خو حاجي سراو پسې راغستې ده موږ ته د معاشرې خلک نه یو دا هم ده چې موږ خو د بل ځای نه یو خو د دې معاشرې ته پېښور خلک یو که نه د بل ځای نه خو نه یو راغلی چېرته د وزیرستان نه یو راغلی د افغانستان نه یو راغلی د دې پېښور معاشرې خلک یو که نه چې موږ پسې دې خلکو دونه راغستې دا خلک ولې نه نیسي بس اوس به یې نیسي که نه کم دې نه نیسي سره ځای کې صرف زموږ پر خواجه موږ غریبانان یې موږ پسې راغستې دا دود دی او پانی چې چا سره ډېرې پیسې هېڅ هم نشته سر هېڅ هم نشته دا ګز او میدان دی دا برته نن هم خیمه دا برته 15 کاله پس هم دا چل خیمه لکه دا حالات به هم دغسې چلي هم دا حالات دي ته څه وې ته څه وې ته کله نه دلته اوسېږې ستاسو بسم الله الرحمن الرحیم زما مسکان نوم دی او زه اردو میں بات کر اردو میں پښتو میں 2 کال کې زه دلته اوسېږم جی اوس دلته بس هغه حالات جی اوس ماحول ډېر ښه روان دی او ډېر خوشحاله یم په دې ماحول او الله دې وکړي چې دې نه پس چې څونه هغه تېرېږي که نه داسې ماحول به وي نو د پولیس په مدد باندې زه خوشحاله یم دا نه چې بس یو هفتې دپاره به ماحول سیټ به یو هفته پس بیا واپس هماغه روټین شروع تاسو یې ماحول نه خرابوي نو نه به خرابېږي نو موږ ماحول نه خرابوو خو زه مجبوري به شي که نه سر مجبوري په دې به شي څه کار روزګار به نه څه هغه به نه نو څه به کوو نه مار یو که خاورې بخورو نه مگرمچ یو خپل بچے بخورو آمین ناظرین پشاور کی ماڈل اور مثالی پولیس کی جانب سے اقبال پلازا کے خلاف کریک ڈاؤن تو کیا گیا ہے جسے عوام نے بھی بے حد سراہا ہے لیکن یہ سوال زبان زد عام ہے کہ کیا فاشی کے خلاف یوں ہی آپریشن جاری رہے گا یا پھر کاغذوں کی نظر ہو جائے گا اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان